اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرون تھے اور ایک قرون 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی ان دونوں پیغمبروں کے درمیان 1000 سال تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان سب اقوام صالحہ اور مسلمان گزرے، لیکن جب یہ سب چلے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی صورتیں بنا لی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ قوم نوح والے کہنے لگے کہ اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ در حقیقت یہ سارے نام ان سے پہلے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یادگار کے طور پر ان کی مجلسوں میں جاؤ اور ان کے جیسے ہم شکل بنا کر انہی کے نام سے رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ضرور کیا لیکن عبادت نہ کی۔ پھر جب ان لوگوں کی نسلیں آئیں تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور پوجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس غیر اللہ کی عبادت کی گئی وہ ود تھا اور یہ بہت ہی نیک مرد تھا اور اپنی قوم میں بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قوم کے لوگ اس کی قبر کے ارد گرد چھپ گئے اور اس کی قبر بابل شہر میں تھی۔ انہوں نے اس قبر پر گریہ ازاری شروع کر دی اور ماتم برپا کر دیا۔ ابلیس نے اس قدر غم و فکر دیکھا تو انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ میں صالح مرد کی صورت بنا دیتا ہوں جس کو تم اپنی مجلس میں رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو شیطان لعین نے اس کی صورت بنا دی تو لوگوں نے اسے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اور اسی طرح شیطان نے کہا کیوں نہ میں تمہیں سب کی ایک ایک شکل بنا دوں تاکہ تم اپنے گھروں میں اس کی تصویر رکھ سکو اور اس کی پوجا کرو۔ اسی طرح آبا کے جانے کے بعد نسلوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس تینوں ہی نبی پیغمبر تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور توحید کی دعوت دی اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی صنم اور کسی بت کو نہ پوجو اور اس کے ایک اللہ ہونے کا اعتراف کر لو اور یہ دل ہی دل میں یہ مان لو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سورہ نوح میں ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی اور دن رات ایک کر کے سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا اور کبھی رغبت کے ساتھ سمجھایا۔ اور اس طرح کافر مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ تم ان گھٹیا لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، پھر ہم شاید آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب عنایت فرمایا کہ میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ مجھے اسی قدر علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا اور میں اتنی ہی قدرت رکھتا ہوں جتنی اللہ نے مجھے دی ہے، اور نہ ہی میں اپنی جان کا مالک ہوں اس کو نفع دینے اور نقصان پہنچانے سے مگر اللہ جو چاہے۔ اسی طرح قوم نوح اور نوح علیہ السلام کے درمیان 950 سال تک جھگڑا چلتا رہا اور گنے چنے افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، اور یہ قوم اس قدر ڈھیٹ تھی کہ جب انتقال کر جاتے تو اپنی آل اولاد کو وصیت کر جاتے کہ نوح پر ایمان نہ لانا اور جب تک زندہ رہو اسی نصیحت پر عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تیری قوم ہرگز ایمان نہ لائے گی مگر صرف وہی لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اور جو لوگ فیل کرتے ہیں آپ اس سے غم نہ کریں۔ تو ناظرین یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔